السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک بات دماغ میں آئی اور وہ یہ آئی کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں تو ان کی پرورش میں، ان کی نگہداشت میں، ان کی صحبت میں، سب چیزوں میں بہت زیادہ نگاہ رکھنی پڑتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کی نشستن اور برخاستن فارسی کا لفظ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو اور پھر اچھی باتیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ میرے والد صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ مستقل وہ نصیحتوں والی باتیں کرتے رہتے تھے۔ میری ماں مجھے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاتی تھیں، بڑوں سے ملنے اور بڑوں کو ادب کرنے کی باتیں بتاتی تھیں، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، نوالا کیسے لیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں سکھائی جاتی تھیں۔ آج کل یہ مفقود ہیں، آج کل نئی پڑھائی بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب انگریزی تعلیم پڑھنے لگتا ہے آدمی اور مغرب کا اثر آ جاتا ہے، یعنی جہاں وہاں پہ بس مادرم پدم آزاد ہے، وہاں جہاں بچے بڑے ہوئے وہ ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بالکل کبوتر کے بچوں کی طرح سے، جیسے یہاں کبوتر کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، جب کبوتر کے بچے نکلتے ہیں تو وہ انہیں دانہ وانا کھلاتے رہتے ہیں، جب ان کے پروا نکل جاتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ یہی عالم باہر کا بھی ہے، جب 18-19 سال کے ہوئے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تم کون اور میں کون۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نگیٹیوٹی کے پیدا ہونے کی وجہ ہے، یعنی لوگوں میں تربیت کا فقدان ہے، چھوٹے بڑے کے آداب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے، پڑوسی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، پڑوسی کا درجہ بہت بڑا ہے، عزیز رشتہ داروں سے ہی بڑا ہے، اس وجہ سے کہ وقت پڑتا ہے تو عزیز اور رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں، پڑوسی کام کرتے ہیں، پڑوسی مدد کرتے ہیں، یہ ہے پڑوسی کا مقام۔ پھر قسمت سے اب اچھے پڑوسی مل جائیں تو سمجھ لے کہ وہ آدمی تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو بات اسی بات پہ چل رہی ہے کہ بھئی ہم اپنی نگیٹیوٹی کو کیسے ختم کریں۔ ایک تو اچھی صحبت، پھر اس کے ساتھ اچھی باتیں، اچھی گفتگو۔ تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی سوانح حیات، اچھے لوگوں کی سوانح حیات پڑھنے سے آپ کو پھر کہیں ایسی نشستیں آپ دریافت کریں، خود اپنے بنائیں کہ جہاں بزرگ بیٹھ کے باتیں کریں وہ آپ سنیں۔ بزرگوں کے بات بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک جملہ بولتے ہیں، وہ اپنی عمر کا ایک نچوڑ ہوتا ہے ان کے تجربے کا۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایک خود سری اور اپنی بات کہنا، اپنی بات کو منوانا کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، یہ بھی ایک نگیٹیوٹی کی ایک شکل ہے۔ دوسری اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا، حضرت جناب سرفراز شاہ صاحب کے ذہن میں بات آ گئی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کام ایسا نہ ہو، یہ کام ایسا نہ ہو۔ اگر اس کا جواب ایسا نہ دے تو وہ پھر خاندانی نہیں ہے، اس سے پھر تعلقات میں آپ محتاط ہو جائیں۔ یہ خاندانی جو بات ہے نا، اس کو میں نے نگیٹیوٹی میں لے لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ماحول آدمی کو خراب کرتا ہے۔ اب میں آپ مثال بتاتا ہوں کہ میں جب میرا بچہ بیمار تھا اور میں
بہت عرصے پہلے بات ہے، جب 30 سال پرانی بات ہے. شروع کراچی آنا ہوا تو اس میں تعلق ہے تو کافی سستی جگہ تھی رہنے کی. وہاں میں نے مکان کرائے پہ لیا. اس وقت کی جو سیلری تھی وہ اتنی محدود تھی کہ میں اچھی جگہ مکان نہیں لے سکتا تھا. اب اچھی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بچوں کو صحیح طور پر تربیت مل سکے. اب بات کچھ تھوڑی سی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. میرا ایک بچہ بیمار ہوا تو میں اس کو دکھانے کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا دور بس میں بیٹھ کے. تو میں جب بس اسٹاپ پہ آتا تھا کہ بے دھیانی میں اگر میں 7 نمبر کی بس میں چڑھ گیا جو سندھی ہوٹل کی طرف سے آتی تھی، تو اس میں ظاہر صبح کے اتنا سب بسیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. آپ کھڑے ہو گئے بچے کو تو کھڑے ہی رہیں گے. آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ بچے کو گود میں لیے آئیں بیٹھ جائیں. جتنی بھی سندھی ہوٹل کی طرف سے بسیں آتی تھیں ان میں جب کبھی اتفاق ہو گیا غلطی سے بیٹھنے کا تو یہی ہوا کہ جہانگیر روڈ تک جانا ہوتا تھا مجھے، وہاں تک مجھے کھڑے ہو کے جانا پڑتا تھا. ایک دفعہ میں بے دھیانی میں چڑھا ایک بس میں، اور چڑھ کے ابھی میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اے بھائی جان آئیے میری جگہ بیٹھ جائیے، بچہ ہے آپ کے پاس. میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا یہ بس کون سی ہے. پھر جب میں اترنے لگا تو پتہ لگا وہ 6 نمبر بس ہے جو عزیز آباد سے آ رہی ہے. میں نے اس کو دھیان میں رکھا. پھر بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں، بچے تھے میرے ماشاءاللہ، تو کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار جانا پڑتا تھا. تو میں نے جب کبھی بھی 6 نمبر کی بس میں قدم رکھا ہے تو مجھے کسی نے کھڑا نہیں رہنے دیا، فوراً مجھے جگہ دی اور میں بیٹھ گیا. یہ ہے اخلاق کی بات، علاقے کی بات. آپ اچھے علاقے میں رہو گے، وہاں اچھے لوگوں سے ملو گے جلو گے تو وہاں پر آپ کے اچھا اخلاق بنے گا. تو خدا نخواستہ میں لالو قید کے برائے میں یہ بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک پیٹرن چل گیا نا جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ماحول کو جس قسم کا ہو گیا کہ نفس نفسی کا ہے، اور وہاں کچھ عجیب سے معاملات ہیں تو وہاں یہی بات پیدا ہو جاتی ہے. تو جس جگہ لالو قید بسا ہے وہاں کچھ معاملات شروع میں ایسے ہی رہے کہ وہاں پر پھر لوگوں کی طبیعت میں یہ بات پیدا ہو گئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. خود غرضی کی، یہ اپنی دیکھنے کی، دوسرے کا خیال نہ کرنے کی. سب میں نہیں ہے مگر وہ ایک تجربے میں بات آئی تو میں نے بتا دی. تو ماحول جگہ جگہ کا مختلف ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے لوگوں میں بھی اخلاقی طور پہ اونچ نیچ نظر آتی ہے. تو بات میں کر رہا تھا نگیٹیوٹی کی. تو یہ نگیٹیوٹی جو ہے نا یہ اصل میں برس میں ایک خاندان میں بنتی ہے یا ختم ہوتی ہے ماحول کی وجہ سے اور تربیت کی بنا پر، اور جو والدین کی طرف سے حالات چلے آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر. 3-4 چیزیں اس میں بنتی ہیں جس سے آدمی کے اندر یعنی پیدا ہو جاتی ہے بات ایسی کہ آپ بہت با اخلاق بن گئے، یا پھر آپ کو صرف اپنا ہی سوچنے کی بات آپ کے دماغ میں آئی، باقی وہ ارد گرد کو آپ نہیں سوچتے. یہ ہے ہر جگہ کچھ ماحول بنتا ہے ایسا کہ جہاں آپ کو نفس نفسی نظر آتی ہے. بس آج کی بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ نگیٹیوٹی کے بہت سی باتیں ہیں. یہ بات اور میں نے کر دی. اس میں بہرحال یہ ہے کہ تربیت کی اچھی باتوں کی سنوائی کان میں پڑتی رہے.
اور بچوں پر نگاہ رکھی جائے کہ ان کی صحبت خراب نہ ہونے پائے. بس تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اخلاق اچھا ہوگا. ان سے چیزوں کو لوگوں کو دلوائیں، لوگوں سے لوگوں کو ان سے ادب کروائیں، سلام کروائیں، طریقے بتائیں کس طرح بڑوں سے ملا جلا جاتا ہے. تو پھر یہ ان میں نگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی. اچھا، خدا حافظ. السلام علیکم.